اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228۔ والمطلقات، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض، ولا یحل، اور نہیں حلال، لہن، ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا، اگر ہیں وہ، یؤمنن، وہ ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور شوہر ان کے، احق کو زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو لٹانے کے، فی ذالک، اس میں، ان ارادو، اگر وہ ارادہ کریں، اصلاحاً، اصلاح کا، ولہن، اور ان کے لیے ہے، مثل الذی، مانند اس کے جو، علیہن، ان کے ذمہ ہے، بالمعروف، ساتھ معروف طریقے سے، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان عورتوں پر، درجۃ، ایک درجہ ہے، واللہ، اور اللہ، عزیز، بہت زبردست ہے، حکیم، بہت حکمت والا ہے۔ اور اگر طلاق ہو جائے تو طلاق والی عورتیں کیا کریں؟ وہ انتظار کریں، اپنے آپ کو 3 حیض آنے تک، 3 دفعہ پیریڈ ہونے تک روک کے رکھیں، نکاح نہ کریں، چاہے وہ 3 دفعہ پیریڈ 3 ماہ کے اندر ہو جائیں یا 3 ماہ سے زیادہ عرصہ لگے، 3 حیض پورے کرنے ہیں۔ اور ان عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس کو چھپائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رحموں میں بچہ پیدا کیا، یعنی اپنی پریگننسی کو، اپنے حمل کو چھپائے نہ۔ اس عرصہ کے دوران اگر عورت کو حمل ہو تو پتہ چل جاتا ہے، لہٰذا اگر پیریڈ نہیں ہوئے تو عورت کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اس کو چھپاتی پھرے۔ حاملہ عورت کو دوبارہ نکاح کی اجازت نہیں جب تک کہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے۔ حاملہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ جن عورتوں کے پیریڈ ہوتے نہیں تو ان کی عدت کی مدت 3 ماہ ہے۔ اسی طرح جو بچیاں کہ ان کے پیریڈ ابھی شروع ہی نہیں ہوئے تو ان کی بھی عدت کی مدت 3 ماہ ہے۔ طلاق کی عدت 3 حیض، بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن۔ جن عورتوں کو پیریڈ ہوئے نہیں یا ختم ہو گئے ان کی عدت 3 ماہ، لونڈی کی عدت 2 ماہ، خلا کے بعد عدت 1 ماہ ہے۔ حاملہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو اپنے پیٹ کے بچے کو چھپائیں گی نہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ عورت اپنا حمل نہ چھپائے۔ حالت عدت میں شوہر کو زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس بسا لے جب تک کہ طلاق بائن نہ ہو۔ طلاق بائن وہ ہے جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ پہلی طلاق طلاق رجعی، دوسری طلاق بھی رجعی، تیسری طلاق طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی جدائی ڈال دینے والی طلاق۔ طلاق بائن کے بعد شوہر بیوی کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن اگر طلاق رجعی میں شوہر بیوی کو واپس لانا چاہے تو لا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ وہ اصلاح چاہے، بسانے کے لیے لائے، نہ کہ پھر ستانے کے لیے۔ اگر واقعی سچے دل سے بسانے کا ارادہ ہے تو پھر بیوی کو واپس لائے، اگر پھر وہی لڑائی جھگڑا تو پھر اسے نہ لائے۔ اور جیسے عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں ایسے ہی ان کے حقوق بھی ہیں، معروف طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی ذمہ داریاں مرد پر ڈالی ایسے ہی اسے حقوق بھی دیے، اور جیسی ذمہ داریاں عورت پر ڈالی ایسے ہی حقوق اسے بھی دیے۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فوقیت کا ایک درجہ حاصل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں کچھ خوبیاں ایسی دی ہیں
کہ ان خوبیوں کی وجہ سے وہی قوام ہو، وہی حاکم ہو تو بہتر ہے۔ نمبر 1 جسمانی طاقت کا زیادہ ہونا، نمبر 2 عقلی قوت کا زیادہ ہونا، نمبر 3 مرد اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، گھر کا خرچ چلاتے ہیں، اور اللہ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے، وہ جیسے چاہے حکم دے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، چاہے ہمیں اس حکمت کی سمجھ آئے یا نہ آئے، اس رب کا ہر حکم ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔